السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اجوائن خراسانی کے بارے میں کہ اجوائن خراسانی کیا چیز ہے، اس کے افعال و خواص کیا ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، یہ کس طرح سے جسم کے مختلف دردوں کو آرام پہنچانے کے لیے اور نیند لانے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مختلف ناموں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اردو میں اسے اجوائن خراسانی کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو ہین بین کہا جاتا ہے، لاطینی میں اسے ہائیوسائمس انسانس کہا جاتا ہے، عربی میں بزر البنج، فارسی میں بنج، ہندی میں خراسانی اجوائن، پنجابی میں خراسانی اجوائن اور سندھی میں جات خراسانی کہا جاتا ہے۔ اجوائن خراسانی کے افعال و خواص کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اس کا پھول کیسا ہوتا ہے، اس کا پودا کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اجوائن خراسانی کا پودا 1 فٹ سے 3 فٹ تک اونچا ہوتا ہے، جبکہ اس کے پتے اور ٹہنیاں روئیں دار ہوتی ہیں اور نرم ہوتی ہیں، جڑیں اطراف میں پھیلی ہوتی ہیں اور اس کے پتے لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں۔ پتوں کی لمبائی 10 سینٹی میٹر سے لے کر 20 سینٹی میٹر تک، جبکہ ان کی چوڑائی 5 سے 13 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اجوائن خراسانی کے پھولوں پر رگیں اور دھاریاں سی پائی جاتی ہیں اور پنکھڑیوں کا رنگ زرد، کریمی یا سفید ہوتا ہے۔ سامنے سکرین پہ اگر آپ اس کے پھول کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ کو مختلف دھاریاں اور رگیں سی نظر آئیں گی۔ اجوائن خراسانی کا بیج بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ ممالک میں مکمل پودا یا اس کے پتے بھی دوا کے طور پر استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ پورے پودے کو اگر استعمال کرنا ہو تو پھولوں کی کونپلیں نکلتے ہی پودے کو کاٹ کر خشک کر لیا جاتا ہے۔ اجوائن خراسانی کے پودے پاکستان میں کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں زیادہ تر دریاؤں کے کناروں پر اگتے ہیں، جبکہ دیگر ممالک میں افغانستان، ایران، سوڈان، مصر، سعودی عرب اور الجزائر میں اس کی کاشت کی جاتی ہے یا پھر خود رو بھی اگتے ہیں۔ ہندوستان میں جموں اور سہارنپور میں اس کی باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں اجوائن خراسانی کے بیج ہی بطور دوا استعمال میں لائے جاتے ہیں اور یہ نیند لانے کے لیے، جسم کے دردوں میں آرام پہنچانے کے لیے اور اعضاء میں سن پن پیدا کرنے کے لیے بہترین دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اجوائن خراسانی کے مشہور مرکبات میں حب شفا، تریاک ضرب، صفوف سیکران، معجون مقوی و ممسک وغیرہ شامل ہیں۔ اجوائن خراسانی کا ذائقہ تیز تلخ ہوتا ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک، سرد تیسرے درجے میں جبکہ خشک درجہ اول میں ہوتا ہے، یعنی اس میں سردی کا عنصر بہت زیادہ غالب ہوتا ہے، جبکہ سردی کے ساتھ ساتھ اس میں خشکی بھی پائی جاتی ہے۔ اپنے اسی مزاج اور کیفیات و اثرات کی بدولت یہ جسم پر سن پن کے اثرات مرتب کرتی ہے، جسم میں تسکین پیدا کرتی ہے اور نیند لاتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے تحت بھی اس کو سرد خشک ہی تسلیم کیا جاتا ہے اور اسی طرح کے افعال و خواص اس سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اجوائن خراسانی کے جسم پر مختلف استعمالات کی اگر بات کی جائے یا مختلف امراض میں اس کے استعمال کی بات کی جائے تو سامنے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اجوائن خراسانی کو سیڈیٹیو یعنی مسکن دواؤں کے طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ اپنے سرد خشک مزاج کی وجہ سے جسم کے دردوں میں آرام پہنچاتی ہے، جسم میں سکون پیدا کرتی ہے، درد سر، ارک النساء اور جوڑوں کے دردوں میں عارضی آرام پہنچاتی ہے، جبکہ یہ ہپنوٹک یعنی منوم دواؤں کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اجوائن خراسانی نیند لانے کے لیے بہترین دوا ہے کیونکہ یہ جسم میں سردی خشکی پیدا کر کے ذہنی دباؤ کو کم کر دیتی ہے اور نیند لاتی ہے۔ اس کا تیل تیار کر کے سر پر یا کن پٹی پر مالش کرنے سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجوائن خراسانی اینستھیٹک یعنی مخدر دوا کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اجوائن خراسانی اعضاء میں سن پن کی سی کیفیت پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے دردوں میں آرام آ جاتا ہے اور نیند آ جاتی ہے۔ اجوائن خراسانی بطور ورمیسائڈ پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرنے کے لیے بھی استعمال میں لائی جاتی ہے، یعنی بطور ورمیسائڈ بھی کام میں لائی جاتی ہے۔ چونکہ اجوائن خراسانی ایسٹرنجنٹ یعنی قابض اثرات بھی رکھتی ہے، اس لیے جسم میں مختلف رطوبات کو خشک کرنے کے لیے، خاص طور پر امراض رحم میں رحم کے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے یا رحم کی فاسد رطوبات کو خشک کرنے کے لیے بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اجوائن خراسانی حابس الدم بھی ہے، یعنی خون کو روکنے والی دوا ہے، چونکہ یہ جسم میں سردی اور خشکی کی کیفیت کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کسی بھی عضو میں سے اگر خون بہ رہا ہو تو یہ رگوں کو تنگ کر کے اعضاء میں سکیڑ پیدا کر کے خون کے بہاؤ کو روک دیتی ہے۔ یعنی اجوائن خراسانی مسکن بھی ہے، یعنی سکون پہنچانے والی دوا ہے، منوم یعنی نیند لانے والی دوا ہے، مخدر یعنی اعضاء کو سن کرنے والی دوا ہے، مخرج دیدان یعنی پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرنے والی دوا ہے، قابض یعنی جسم کی اور رحم کی فاسد رطوبات کو خشک کرنے والی دوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خون کو روکنے والی بھی بہترین دوا ہے۔
اب اجوائن خراسانی کی مقدار خوراک یعنی ڈوزیج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اگر اجوائن خراسانی کے بیج استعمال میں لانے ہوں تو 250 ملی گرام سے لے کر 1 گرام تک استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف مرکبات میں بھی ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، جبکہ اگر اجوائن خراسانی کے پتے بطور دوا استعمال کرنے ہوں تو ان کی مقدار خوراک 250 ملی گرام سے لے کر 500 ملی گرام تک ہے۔ اجوائن خراسانی کے بدل کے طور پر دردوں میں آرام پہنچانے اور نیند لانے کے لیے اگر اجوائن خراسانی دستیاب نہ ہو تو اس کے بدل کے طور پر تخم کاؤ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی دوا جو معالج کے مشورہ کے بغیر استعمال کی جائے یا بغیر سمجھ بوجھ کے استعمال کی جائے تو وہ جسم پر مضر اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اجوائن خراسانی بھی جسم پر مختلف منفی اثرات پیدا کر سکتی ہے، چونکہ یہ شدید سرد اور خشک دوا ہے، اس لیے یہ ایسے مزاج کے افراد کو استعمال نہیں کروانی چاہیے جن کے جسم میں سردی اور خشکی کی کیفیت کا غلبہ ہو۔ ایسے افراد کو اجوائن خراسانی استعمال کروانے سے انہیں جنون، مال خولیہ، عقلی فتور، زبان کا ورم، ناک اور حلق کا خشک ہو جانا، آنکھوں کا دھندلا جانا یا آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا یا دھندلا نظر آنے جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں، جبکہ عورتوں میں اجوائن خراسانی کے استعمال سے دودھ کی پیدائش کم ہو سکتی ہے اور پستانوں کی گروتھ یا افزائش رک جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اگر اجوائن خراسانی کی زیادہ مقدار استعمال کروا لی جائے یا جسم پر کوئی مضر اثرات پیدا ہو جائیں تو ان کی اصلاح کے لیے شہد، انیسون اور ایسی ادویات جو جسم میں حرارت کو بڑھا دیں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں جسم کے تمام اعضاء کو حرارت پہنچانی چاہیے، بیرونی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی ایسی ادویات کا استعمال کرنا چاہیے جو جسم میں حرارت کو بڑھا دیں اور جسم کی حد سے بڑھی ہوئی سردی اور خشکی کی کیفیت کو کم کر دیں۔ لیکچر کے آخر میں اجوائن خراسانی سے تیار ہونے والے ایک مختصر سے نسخہ یا ریسیپی کی بات کر لیتے ہیں جو جسمانی دردوں، درد رحم اور درد گردہ میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے اجزاء سامنے سکرین پر دیکھ کر آپ نوٹ کر لیں۔ اجوائن خراسانی 50 گرام، سورنجان شیریں 50 گرام، سہاگا بریاں 25 گرام۔ سب سے پہلے سہاگا کو فرائی پین میں ڈال کر آگ پر رکھ کر اچھی طرح سے خشک کر لیں، اسی کو سہاگا بریاں کہا جاتا ہے، یعنی بریاں کر لینا۔ اس کے بعد ان تینوں اجزاء کو باریک صفوف کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں اور 500 ملی گرام کی مقدار میں یا 500 ملی گرام کے کیپسول بھر کر صبح، دوپہر، شام ایک کیپسول تازہ پانی سے استعمال کرنے سے گردہ کا درد، رحم کا درد اور عام جسمانی دردوں میں آرام پہنچاتا ہے۔ جی تو دوستو، ہم نے اجوائن خراسانی کے مختلف افعال و خواص اور مزاج، کیفیات اور اثرات کے بارے میں سیکھا۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔